اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، شاف محشر، امام القبلتین، سید الثقلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. سورہ فرقان کی چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فرقان کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، اولیاء الرحمن، اپنے نیک بندوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا ہے. ان کے بیان کرنے کا مقصد اللہ ہم میں یہ اوصاف پیدا کر دے جو حقیقی طور پہ مومنین کے اوصاف ہیں، اور ہم حقیقی طور پہ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست،
اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں بھلائی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ مومنین کے اولیاء الرحمن کے چند اوصاف بالترتیب میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ آج بالخصوص قرآن مجید کی ان آیات اور اولیاء الرحمن عباد الرحمن کے ان اوصاف کا ذکر کرنا لازماً ہے۔ مختلف تصورات ہمارے معاشرے میں گردش کرتے نظر آتے ہیں، ہم نے مختلف معیارات بنا لیے ہیں، شاید کہ یہ اولیاء الرحمن کے تصورات ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے ان بیان کردہ اوصاف کو سمجھ لیں تو ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے گی، مومنین کا صحیح تصور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی جو صفت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے مطابق رحمان کے نیک بندے اور اولیاء الرحمان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی چال میں عاجزی ہوا کرتی ہے، ان کی گفتگو میں عاجزی ہوتی ہے، ان کی بات میں، ان کی گفتگو میں، ان کے رویے میں، ان کی طبیعت میں عاجزی، ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ نہ وہ چال میں تیزی سے کام لیتے ہیں کہ ان میں جو عزت کا اور معززہ پن کا جو اس میں ایک تصور اور جھلک نظر آنی چاہیے وہ ختم ہو جائے، خوبصورتی ختم ہو جائے۔ اور تیزی ویسے بھی شیطان کی طرف سے ہے، العجلۃ من الشیطان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جلدی اور تیزی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ اولیاء الرحمان عاجزی سے چلتے ہیں، نہ ان کی چال میں تیزی، نہ ایسی چال کہ جو مریضانہ چال ہو، کہ جس سے وہ مریض شمار ہونا شروع ہو جائیں کہ شاید کہ یہ بیمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مریضانہ چال میں چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او اللہ کے بندے تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم بیمار ہو؟ کہتا نہیں، میں تو تندرست ہوں۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا، کہا دوڑو اور تیزی سے چلو، اتنی ایستا بھی نہ چلو کہ تم مریض تصور ہونا شروع ہو جاؤ۔ تو گویا کہ مومنین کے اوصاف میں ایک وصف ان کی چال میں عاجزی ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی، نہ ان کی چال سے، نہ ان کی گفتگو سے، نہ ان کے رویے سے، نہ ان کے الفاظ سے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی گفتگو سے، مسلمان کے انداز گفتگو سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی، نہ مسلمان کی چال سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ رحمان کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں جن کی چال پہ اعتراض ہو، جن کی چال سے اذیت ہو، جن کے بول سے، جن کی گفتگو سے کسی کو اذیت ہو۔ وہ تو رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے، شیطان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو گویا مومنین کی چال میں، ان کی گفتگو میں عاجزی ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی عاجزی پیدا کر پائے۔
اور بھائیوں، تکبر سے نجات حاصل کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری گفتگو میں بہت زیادہ تکبر آ گیا ہے۔ ہماری گفتگو میں متکبرانہ الفاظ، ہماری چال میں تکبر، ہماری چال میں تکبر۔ اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، متکبرانہ چال نہ چلو، اس لیے کہ تمہاری متکبرانہ چال سے نہ تو زمین پھٹے گی، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ تمہاری اس متکبرانہ چال سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ہاں تمہاری گرفت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ اور تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے قارون کی گرفت صرف اس بات پہ کی تھی کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بن سور کے نکلا، اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور وہ ایسی متکبرانہ چال چلا کہ اللہ کو اس کی چال اتنی بری لگی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا پھٹ جا۔ زمین نے اس کو اپنے اندر نگل لیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ اس قارون کی چال میں تکبر تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تکبر تو میرے رب کی صفت ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، تکبر تو اللہ کی چادر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو گویا کہ تکبر کا انجام، یہ تکبر مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کی خوبی اور پہچان تو عاجزی ہوا کرتی ہے، اور انسان کو اجر اور پھل اور انسان کو انعام اور کامیابی بھی عاجزی میں ملتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو درخت جھکا ہوتا ہے اس کو پھل زیادہ لگتا ہے، جو درخت سیدھا لمبا اور بلندی میں ہوتا ہے وہ پھل سے اکثر خالی ہوا کرتا ہے۔ تکبر سے بچیں، اس لیے کہ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ فرماتے ہیں کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ گویا اللہ سوالیہ انداز میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس نے تکبر کیا وہ میری جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ تو جہنم ہے، وہ تو آگ میں جلے گا۔ تو گویا کہ متکبرانہ، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، محفوظ رکھے۔ آج ہماری نہ صرف چال میں تکبر بلکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے بول چال میں تکبر آ گیا۔ چھوٹی سی بات ہوتی نہیں اور ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے جملے ان برائیوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سی بات کہتے تم مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، تم کیا چیز ہو۔ لیکن اس سے پہلے، اس جملے سے پہلے کاش کہ تم نے یہ تصور کیا ہوتا کہ مجھ سے بڑی بھی کوئی طاقتور ذات ہے،
جو میری گرفت کر سکتی ہے، جو میری زبان کو روک سکتی ہے، جو میری زبان سے قوت گویائی چھین سکتی ہے، اسے اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ بول چال میں ایسے جملے، ہمارے مسلمانوں میں ایک بیماری ذات پات پہ فخر ہے، اور یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ذات پات میں فخر، کہتا ہے جی میں ڈوگر ہوں، میں جٹ ہوں۔ اور بھائیوں، اپنے ناموں کے ساتھ تختیاں اور پلیٹیں لگانا، میں ڈوگر ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس پہ فخر کرنا، یہ تکبر ہے۔ قرآن نے ہمیں اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، ذاتوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، ایک دوسرے پہ اتراتے پھرو، تکبر کرو، نہیں، اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تمہاری معرفت کے لیے ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے۔ یہ ذات پات، یہ ساری تقسیمات، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے ہاں معزز اور عزت والا ہے تو صرف وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو گویا کہ یہ ذات پات کے جو تصورات اور ان پہ جو فخر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تکبر اور انداز میں بھی ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر بھی۔ مذاق ہمیشہ کسی کا اڑایا جاتا ہے تو اس کی حقارت کی وجہ سے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یہ تکبر کی علامت ہے، جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہوتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کو مذاق بنایا جا رہا ہے، شاید کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ کسی کا مذاق اڑانا، اس کے کسی جسمانی نقص پر یا اس کی کسی روحانی کوتاہی اور کمزوری پر اس کا مذاق اڑانا، اسے طنز کرنا، تانا دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو پہلی صفت میں نے بیان کی اولیاء الرحمن کی، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی،
اور مومنین ہیں ان کا سب سے پہلا وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کی انداز، ان کے گفتگو میں، ان کے بول چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ نہ جسمانی طور پہ ان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ روحانی طور پہ ان سے کسی کو تکلیف ہوتی۔ اور پھر دوسرا وصف قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں، فضول بحث و مباحثہ میں وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں جہاں پتہ ہے کہ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بات ماننے والا نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہماری مجالس میں مذہبی امور پر، دینی مسائل پر آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن گھنٹوں کی اس مجلس کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، میں نے حقیقت کو تلاش کرنا ہے، میں نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس بات سے، اس بحث سے پھر تو فائدہ ہے۔ اگر گھنٹوں کی اس بحث کے بعد بھی نتیجہ یہی ہو کہ آپ کا مسلک آپ کے لیے، ہمارا مسلک ہمارے لیے، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، میرا طریقہ میرے لیے، آپ کا طریقہ آپ کے لیے، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، مجھے میرا طریقہ مبارک ہو، جب نتیجہ یہی ہوگا تو پھر ایسی گفتگو میں، ایسی بحث میں الجھنے کی کوئی ضرورت اور فائدہ نہیں، بلکہ یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ فضول باتوں میں، بحث میں الجھتے نہیں، بلکہ وہ سلام کہہ کر کے گزر جاتے، وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت کے لیے وہ صرف کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک تیسرا وصف اولیاء الرحمن کا بیان ہوا ہے۔ یہ اولیاء الرحمن کے اوصاف اور یہ تصورات ہیں دین کا، یہ دین کا تصور ہے ولی اللہ ہونے کا، اللہ کے نیک بندے کا اور صالح بندے کا۔ ایک تیسرا تصور جو شریعت نے بیان کیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تیسرا وصف یہ ہے کہ ان اولیاء الرحمن، عباد الرحمن اور اللہ کے نیک بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، لہو لعب میں نہیں، کھیل کود میں نہیں، میچ میں نہیں، کرکٹ میں نہیں، کھیل تماشے میں نہیں، فحاشی بے حیائی میں نہیں، فضول مجلسوں میں نہیں، شرطوں میں اور جوا بازی میں نہیں، بلکہ اگر ان کی راتیں گزرتی ہیں تو اللہ کے سامنے قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ یہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، عشاء کے بعد جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے، جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے قیام میں رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قربت اور معرفت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو مناتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 4 کام کرے گا اللہ اس آدمی کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا کام افشوا السلام، جو سلام کو عام کرے،
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ دے، ملا دے، صلہ رحمی کرے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری خلقت، جب ساری کائنات سوئی ہو اور یہ اٹھ کے اپنے رب کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو، یہ نماز تہجد پڑھ رہا ہو، یہ رات کو قیام کر رہا ہو، اپنے رب سے ڈر رہا ہو، یہ سجدے میں ہو، کبھی قیام میں ہو، کبھی رکوع میں ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے رات کو قیام کیا ہے، اب بدلے میں اللہ فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، اے میرے بندے جا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ تو گویا کہ رب کی بندگی، رب کی عبادت، اولیاء الرحمن، اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن، عبد الرحمن تو بہت ہیں، عبداللہ تو بہت ہیں، صرف عبد الرحمن نام رکھنے سے انسان رحمان کا بندہ نہیں بن جاتا، صرف عبداللہ اللہ کا بندہ نام رکھنے سے انسان اللہ کا بندہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے حقیقی طور پہ شریعت اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ ان کی راتیں لہو و لعب میں، فضول میں، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں رب کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں، سجدے میں گزرتی ہیں۔ اپنے اور میرے ہادی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ کی عبادت کو لیجئے۔ آپ علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام میں بہترین اسوہ ہے۔ آپ علیہ السلام سارا دن عبادت بھی کرتے، آپ نماز بھی پڑھاتے، تبلیغ بھی کرتے، درس بھی دیتے، واعظ و نصیحت بھی کرتے، عدالتی معاملات بھی، فیصلے بھی کرتے، جہاد بھی کرتے۔ جب رات آتی، اب وقت تو آرام کا تھا، لیکن آپ اپنے رب کے سامنے قیام کو شروع ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے لیے جنت لکھ دی ہوئی ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھ پہ اتنے انعامات سے نوازا ہے، کیا میں اس رب کا اس پہ شکر ادا نہ کروں؟ یہ آپ علیہ السلام کی حالت تھی۔ پھر اللہ کو خود روکنا پڑا، اے میرے حبیب، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے ہادی، اے میرے حبیب، رات کو تھوڑا قیام کیا کریں، نصفہ، آدھی رات قیام کیا کریں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم قیام کیا کریں۔ اللہ کو روکنا پڑا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام، آپ بھی تو انسان تھے، سارے معاملات آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ عبادات۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کتنے ہی اچھے ہوتے اگر نماز تہجد پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے کہا کہ عبداللہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کتنے ہی اچھے ہوتے اگر نماز تہجد ادا کرتے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ حالت تھی۔ اولیاء الرحمن یہ ہیں جو نہ صرف فرائض ادا کرتے ہیں بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر کے
لوگ لہو لعب میں مشغول ہیں، لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنے فنکشن میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے آرام میں مصروف ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ان کی راتیں بھی، ان کو راتوں کو بھی اگر سکون اور آرام اور راحت ملتی ہے تو اللہ کے سامنے قیام کرنے سے ملتی ہے۔ اولیاء الرحمن کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ اجمعین قرآن مجید کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان پہ ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ اگر آپ اپنے اس نبی کے ساتھیوں کو دیکھیں گے تو تراہم رکعا سجدا، یا وہ رکوع میں ہوں گے یا وہ سجدے میں ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ دیکھیں گے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت، آپ کی صحبت میں تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام، اور ان کی حالت ہے کہ قرآن کہتا ہے وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے آثار اور نشان ہوتے ہیں۔ یہ ان کا وصف ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو گویا کہ اولیاء الرحمن اللہ کے نیک بندے، ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں، وہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ کا بھی قرب حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ربیع صحابی آپ کی خدمت کرنے والے، آپ ایک دن بڑے راضی ہوئے، خوش ہوئے اس کی خدمت سے۔ آپ نے کہا ربیع آج جو سوال کرو گے کر لو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا فرما دیں گے، مانگو کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری سب سے بڑی تمنا اور خواہش ہے؟ حضرت ربیع صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میری سب سے بڑی کوئی خواہش اور آرزو ہے تو وہ یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی خدمت کا اور آپ کی رفاقت نصیب ہوئی ہے، میری خواہش یہی ہے اللہ سے لے دیں کہ اللہ مجھے قیامت والے دن جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب فرما دے، آپ کا قرب، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ ہائے ہمارے جیسا ہوتا تو کیا مانگتا، صحابی رسول نے مانگا تو کیا مانگا، کہا اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ اور قرب حاصل ہے، میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہے، تمنا اور آرزو بھی یہی ہے۔ ہائے اس ربیع صحابی پہ قربان، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے اور کوئی آرزو ہو بھی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کے کوئی اور تمنا ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرت ربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے مجھے قیامت والے دن جنت میں بھی آپ کا قرب اور ساتھ میسر آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں ربیع اگر میرا قرب چاہتے ہو، ربیع اگر میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میں بھی اور دنیا میں بھی، تو اس کا آسان سا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تم کثرت سے نماز ادا کیا کرو، کثرت نوافل ادا کیا کرو۔ ربیع اگر تم کثرت سے نوافل ادا کرو گے، اگر سجود کثرت سے کرو گے، نہ صرف تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا بلکہ تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کا بھی قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ اور اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی بندگی کی توفیق دے دے۔
ہم تو فرائض بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ عباد الرحمن کا ایک وصف کہ ان کی راتیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کی چال میں عاجزی بھی تھی، ان کی گفتگو میں بھی عاجزی تھی، ان کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ بھی درست تھا، حقوق العباد میں بھی وہ صحیح تھا، اس کا انداز گفتگو بھی بہت اچھا تھا، جہلوں کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتا تھا، اس کے دنیاوی معاملات اور دن کے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح تھے، ان کی راتوں بھی قیام میں گزر رہی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں پھر بھی ان کی تڑپ اور آرزو یہ ہے، اولیاء الرحمن وہ ہیں، اس کے باوجود بھی، اتنی بندگی کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی سوال کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی راتیں نوافل میں گزاری، اس کے باوجود حقوق العباد کا لحاظ اور پاس رکھا، اس کے باوجود کہ عاجزی اختیار کی، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے التجا ہر وقت یہی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، یہ تو پکڑنے والا ہے، یہ تو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، یا اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یا اللہ یہ سب سے بدترین اور سب سے بری جگہ رہنے کی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور بری جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر وقت ان کی یہی دعا، عبادات بھی ہیں، محنت بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور محنت کے باوجود، بندگی کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے بہترین نسخہ، سب سے بہترین وظیفہ اور دعا جہنم سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یہ 7 دفعہ یہی پکار رہا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اگر کوئی 7 دفعہ صبح کہتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد پھر 7 دفعہ کہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا وظیفہ کثرت سے کریں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ جمع کا صیغہ استعمال کریں، اپنے بھائیوں کو شامل کریں، اپنے گھر والوں کو شامل کریں۔ خود بچ جانا یہ تو خود غرضی اور مفاد پرستی ہے، اور دین ہمارا اتنا خوبصورت ہے، ہمیں خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں، صرف اپنی کامیابی نہیں سکھاتا بلکہ سب کی کامیابی سکھاتا ہے، سب کی بھلائی سکھاتا ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال کریں، اللہم اجرنا من النار، تصور میں والدین کو رکھیں، تصور میں اولاد کو رکھیں، تصور میں گھر والوں کو رکھیں، تصور میں اپنے دوستوں کو رکھیں، تصور میں اپنے بھائیوں کو رکھیں، اور کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ 7 دفعہ تم نے بار بار یہی بات کہی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بار بار مجھ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے، جا میرے بندے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کیا۔ اولیاء الرحمن کا یہ وصف ہے کہ وہ ان کی چال میں عاجزی، گفتگو میں عاجزی، متکبرانہ چال سے نجات، متکبرانہ گفتگو سے نجات حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کا انداز گفتگو سب سے بہترین، راتوں کو قیام کرتا ہے، جہنم سے آزادی چاہتا ہے، اس کے لیے رب سے دعا کرتا ہے۔ یہ اولیاء الرحمن کے اوصاف، اور اس سے بڑھ کے ایک اور وصف قرآن نے بیان کیا، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا۔ اللہ کا نیک بندہ جو اولیاء الرحمن ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ایک وصف یہ بھی ہے، خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو صرف جائز طور پہ خرچ کرتے ہیں، اس میں اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج جب رسومات کی باری آتی ہے، تقریبات اور شادی بیاہ کی باری آتی ہے، پھر نہ کسی کا مسلک یاد رہتا ہے، نہ کسی کا مذہب یاد رہتا ہے، اور اس حمام میں تو سب برہنہ ہوتے ہیں، نہ کوئی وہابی ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، رسومات سب کی وہی ہیں، رسومات وہی چل رہی ہیں۔ اہل حدیث ہے تو رسم حنا ہے، بریلوی ہے تو رسم حنا ہے، دیوبندی ہے تو رسم حنا ہے، ساری رسومات چل رہی ہیں۔ افسوس کہ اپنی اس اگر کسب حلال سے جائز طریقے سے کمائی ہوئی اس کمائی کو، اپنے اس مال کو اگر تم نے جائز جگہ پہ اور ضروریات پہ خرچ کیا ہوتا تو پھر قیامت والے دن یہ سوال کا جواب دینے میں دشواری اور مشکل نہ ہوتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم قیامت والے دن اس وقت تک اپنے رب سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، تم نے اپنی جوانی کہاں پہ برباد کی، تم نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، اور جو مال حاصل کیا اگر وہ حلال تھا تو خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ وہاں پہ جواب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا کہ تم نے ایک ایک ٹکے کو، ایک ایک روپے کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی میں یا جائز کاموں پہ خرچ کیا تھا۔ اس لیے بھائیو، جب خرچ کرنا ہے تو تب بھی دین اور شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمارا معاشرہ آج تباہی کا منظر اور اس کی منظر کشی کر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی دولت کا استعمال غلط کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اولیاء الرحمن کا وصف یہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخیلی بھی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو روک کے بھی نہیں رکھتے، بخیلی اور کنجوسی سے کام بھی نہیں لیتے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں، مدارس پہ بھی خرچ کرتے ہیں، مساجد پہ بھی خرچ کرتے ہیں، بھوکوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہمسایوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، مستحقین کا خیال بھی رکھتے ہیں، کمزور اور ناداروں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔
جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کریں، ہر معاملے میں مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری جائیداد کو اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے مال کو جمع کرتے رہو اور ضروریات پہ خرچ بھی نہ کرو، لوگوں پہ خرچ بھی نہ کرو، تم اس سے زکوٰۃ بھی نہ دو، تم اس سے صدقہ و خیرات بھی نہ دو، تم اس سے عشر بھی نہ نکالو۔ اور اگر تم نے یوں جمع کر لیا تو قرآن کہتا ہے یکنزون الذھب والفضہ، یہ سونا اور چاندی جنہیں آج تم جمع کرتے رہے، جن کو تم اپنے خزانے سمجھتے رہے، تم جمع کرتے رہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ قیامت والے دن تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، وبال بن جائے گا، اس سے جان چھڑانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ تمہارے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے خرچ کریں اور جائز ضروریات کو پوری کریں۔ اور فضول خرچی کے 3 مطلب۔ آخری بات، سب سے پہلا مطلب کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، فضول کاموں پہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ اپنے آپ پہ خرچ کرنا، اور اتنا کرنا کہ حد سے بڑھ کے کر دینا، صرف اپنے گھر کو سنوارنے پہ ہی پیسے لگاتے چلے جانا۔ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے تو رات ٹھہرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی بسر کرنے والے آدمی کی، دنیا کے آدمی کی مثال تو ایک مسافر کی طرح ہے جو راستے میں چلتے ہوئے کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں رک جاتا ہے۔ یہ مثال، ساری دولت گھر پہ ہی نہ لگا دیں، اس لیے جائز ضروریات پوری کریں اور باقی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین جیسے اوصاف اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔